بندہ مالدار ہو، اس مال سے بندہ اپنے لیے جنت خریدے. یہ ہمارے لیے بھی میسیج ہے، بالخصوص مالداروں کے لیے، کیونکہ عام طور پر جو مالدار ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کا گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو مال ہے نا، مال کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے. مال آتا ہے بندے کے پاس تو بندہ سرکش بن جاتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ اس کے نظارے ہوتے رہتے ہیں، کوئی زیادہ پاپولر ہے، پیسے کما رہا ہے تو وہ لوگوں کو تانے دیتا ہے. تو مال جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر ایسی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے پاس جو مال ہے یہ آزمائش ہے. مال اپنے ساتھ بہت ساری برائیاں بھی لے کر آتا ہے. تو عام طور پہ جو مالدار ہوتا ہے، جس کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوتی، تو اس کو گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ جب چاہے جناب شراب پی لے، جب چاہے زنا کر لے، اس کو کوئی روکنے والا ہے؟ جس کو اللہ اپنے فضل سے بچائے، ورنہ مال بہت ساری آفتیں لے کر آتا ہے. اس لیے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس کا شکر ادا کریں. غریب بڑے فائدے میں، اس کو گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. بندہ شکوے کرتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، بھائی اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم غریب ہو، اللہ نے نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچایا ہوا ہے، کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تم بچے ہوئے ہو. مال آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بڑے بڑے گناہوں میں پھنس کر اپنے آپ کو ہلاک کر لو، دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو. تو جو جس حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. مال کی تمنا کرنا برا نہیں ہے. جب بندہ مال کی تمنا کرے تو ساتھ میں عافیت بھی مانگے، یا اللہ عافیت والا مال دے. کیونکہ مال تو نمرود کے پاس بھی تھا، ہلاک ہو گیا. فرعون کے پاس کم تھا، وہ تو بادشاہ تھا، ہلاک ہو گیا. تو مال کا ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے. یہ مال آپ کو جنت تک پہنچا دے، یہ کامیابی ہے. ورنہ کئی مالدار ایسے ہیں جن کو حج کی توفیق نہیں ہوتی، آپ یقین مانیں. یعنی جو حج نہیں کر پاتے، حالانکہ مال کی ریل پیل ہے، صحیح طور پہ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. یہ مال کی محبت ہے، زکوٰۃ نہیں نکلتی، حج کے لیے نہیں جاتے. جب مال آتا ہے تو بندہ بخیل بن جاتا ہے بعض اوقات. ورنہ مال نہیں ہوتا تو بڑی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، میں یہ کر دوں گا، تو میں اس کی شادی کروا دوں گا، میں غریب کی مدد کروں گا، میں مسجد بنوا دوں گا. لیکن جب مال آتا ہے بندہ سب بھول جاتا ہے. یہ ایک تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے اور نمازیں شروع کر دیتا ہے، اس سے دعا کروا رہا ہے، اس سے دعا کروا رہا ہے. کوئی جوب لیس ہے، امام صاحب دعا کر، ہر نماز میں نظر آ رہا ہے بھائی، امام صاحب دعا بھی کر رہے ہیں اس کے لیے. اس کی جوب لگ گئی، وہ نظر بھی نہیں آتا، وہ سامنے سے گزر جائے گا. تو یہ تو قرآن نے بیان فرمایا ناشکر انسان کا، ناشکر لوگوں کا ایک انداز قرآن نے بیان فرمایا کہ جب یہ بیمار ہوتے ہیں، ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو میری بارگاہ میں آ کے جھک جاتے ہیں، اور جب ہم ان سے مصیبت کو پھیر دیتے ہیں تو یہ ایسے نکل جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ ناشکر لوگوں کا طریقہ ہے.